السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو یزید کی تخت نشینی اور طلب بیعت کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے بیعت کے لیے ہر طرف خطوط و حکم نامے روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر ولید ابن عقبہ تھے، ان کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو۔ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو۔ برادران ملت اسلامیہ، مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ کی انتقال کی خبر نہ تھی۔ یزید کے حکم نامے سے ولید بہت گھبرایا، اس لیے کہ ان حضرات سے بیعت لینا آسان نہیں تھا۔ اس نے مشورہ لیا، مروان ابن حکم کو بلایا۔ مروان ابن حکم وہ شخص ہے جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحنین یعنی کوئی چیز چبا کر نرم کرنے کے لیے، کھانے کھلانے کے لیے لایا گیا تو حضور نے فرمایا هو الوضع ابن الوضع، یعنی یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ بخاری اور نسائی اور ابن ابو حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابا مروان ومروان فی صلبہ فمروان یفید من لعنت اللہ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مروان کے باپ حکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان صلب پیتر میں تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور مروان کو اس کے اور اس کے باپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، جس کے باپ پر حضور نے لعنت فرمائی، بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرمائی، طائف میں رہنے کا حکم فرمایا۔ ایسے مروان سے بھلا خیر کی امید کیا ہو سکتی ہے؟ مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے جب مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کے لیے کہیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اس مشورہ کے بعد گورنر ولید نے تینوں حضرات کو بلایا بھیجا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند جوانوں کے ساتھ لے کر گئے، مکان کے باہر ان کو کھڑا کر دیا، فرمایا کہ اگر تم لوگ سنو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، جب تک میں باہر نہ آ جاؤں یہاں سے ہرگز نہ جانا۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، آپ باہر نکل کر سب لوگوں سے بیعت طلب کریں تو ان کے ساتھ مجھ سے بھی محبت، مجھ سے بھی بیعت کے لیے کہیں۔ ولید امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ چلنے لگے تو مروان نے برہم کو ہو کر ولید سے کہا کہ اگر آپ نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر ان پر قابو نہ پا سکیں گی، اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ ان کو قتل کر دیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا اور ابن سرکار کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ یہ قتل کریں گے، خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئی۔ مروان نے ولید سے کہا کہ آپ نے میری بیعت نہیں مانی، خدا کی قسم اب آپ ان پر قابو نہ پا سکیں گے۔ قتل کرنے کا یہ بہترین موقع تھا جس کو آپ نے ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا افسوس، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسی رسول کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا؟ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ خدا ذوالجلال کی قسم، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے
تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب جانتے تھے بیعت کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ کی غیرت اور تقوی پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ نواز رسول ہو کر اسلام و مسلمان کی تباہی کی پرواہ نہ کرے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا، دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت سند ہو جاتی، اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا، دین میں ایسا فساد برپا ہوتا جس کا دور کرنا بعد میں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجیے پھر دیکھیں گے ہوتا کیا ہے۔ ولید نے یہ بات مان لی اور آپ اسی رات اپنے اہل و عیال اور عزیز اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کا سفر کرنے کے لیے طے ہو گئی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ تھا کہ امام حسین نے یزید کی تخت نشینی اور طلب بیعت سے انکار کر دیا۔ اب آپ کو میں اگلے پارٹ میں مدینہ منورہ سے رحلت کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔